بسم اللہ الرحمن الرحیم وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے زیارات کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں، اور جو بقیہ ہیں آج کوشش کریں گے کہ ہم اس میں سمیٹ سکیں اور اگلے جمعے سے ہم اپنا سلسلہ تفسیر القرآن اس کو جاری کر سکیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوتے ہیں، جہاں پر وہ موجود رہیں اپنی ظاہری زندگی میں اس وقت بھی، اور جب وہ پردہ کر جائیں اور آپ کے مزار میں چلے جائیں اس وقت بھی، ان کے اوپر برابر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے ایسے شواہد قرآن و حدیث سے ملتے ہیں کہ جس میں نیک لوگ جب زندہ ہوں تب بھی ان کی خدمت میں جانے کا حکم دیا گیا اور جا کر بھی بزرگوں نے دکھایا، اور جب وہ پردہ فرما گیا تو اس کے بعد بھی ان کے پاس جانے کے بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ یہاں تک کہ مروان کا دور حکومت تھا، ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کے روضہ اقدس و انور پہ آئے اور بیٹھ کر کافی دیر تک اپنی جو بھی نیاز مندیاں تھیں وہ عرض کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے قبر شریف کے ساتھ ایسے اپنے سر کی ٹیک لگائی اور بیٹھ گئے۔ تو مروان مسجد میں داخل ہوا تو اس نے جب دیکھا تو اس نے آ کر نا پیچھے سے وہ جیسے پنجابی کے اندر ٹھڈا ماریا، تو کہنے لگا اے تو کی کردہ بیٹھا ہے؟ تو اس جو آگے سے صحابی رسول نے جواب دیا وہ بڑے کمال کا تھا۔ آپ نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا پتہ ہے تو یہاں کہاں آیا ہے؟ تو اس نے بڑے خوبصورتی سے جواب دیا، اس نے کہا مجھے پتہ ہے میں کہاں آیا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اپنے رسول کے پاس آیا۔ تو وہ بالکل لاجواب ہو گیا اور ڈر گیا کہ یار اتنا تکڑا جواب دیا اس بندے نے۔ تو مطلب یہ کہ ان لوگوں کا بھی جنازہ نکال دیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ قبروں پر نہیں جانا چاہیے یا قبروں میں ہے کچھ نہیں۔ یہ بیٹا جب جاؤ گے تو تمہیں سب کچھ پتہ چلے گا کہ قبروں میں تمہارا حشر ہوتا کیا ہے۔ ہاں ویسے تو لعنتیں یہاں بھی پڑی رہتی ہیں، لیکن جب قبر و حشر میں جائیں گے تو پھر تو دیکھنے والا ماحول ہوگا نا، اور وہاں پر ہوگا یہ کہ جن کو عذاب ملے گا نا ان کے فرشتے ڈورے ہوں گے، سمجھ آ رہی ہے، اور وہ الٹا سمجھیں گے۔ یہ روایات میں تفاسیر میں علماء نے لکھا ہے، وہ الٹا سنیں گے۔ پہلی تو بات انہیں سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ یہ اللہ کی حکمتوں میں سے حکمت ہے، اور جب بندہ کہے گا مجھے کچھ نہ کہو تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے بھی یہ آدھا بھی اور لتریشن کرو میری، تو وہ اور زیادہ سزا دیں گے جنت کے۔ یہ قبر کے اندر یہ حشر چلے گا۔ تو اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو یہ کئی لوگ ہیں جن کی ابھی تک یہ فرعونیت اندر کی نہیں جا رہی، تو آ جائے گی سمجھ ان سب کو، مرنے دو۔ یہاں فرعون جیسے نہ رہے تو یہ نکے نکے بچے بیچارے کیا کریں گے؟ تو ان کی تو ویسے ہی وہ پنجابی چاہتے ہیں دھوڑ سائیاں ویسے ہی کٹ دینی ہے۔ تو جتنے بھی بزرگ ہستیاں ہیں ان کی خدمت میں حاضری دینا یہ انبیاء کا طریقہ بھی رہا ہے، ہاں نبیوں کا طریقہ بھی رہا ہے۔ آپ قرآن مجید کا اگر 15واں پارہ اس کا آخر اور 16ویں کا شروع پڑھ کے دیکھیں، آپ خود پڑھ لیں، آپ کسی مولوی کے پاس نہ جائیں، آپ خود اٹھا کے دیکھیں نا کہ وہاں پر یہ سارا کیا موجود ہے۔ میں نے ولی کی بات نہیں کی، ولی کی بات اگر سننی ہے نا تو آصف بن برخیہ کی بات کو دیں، تینوں پتہ چلے اللہ دی ولی دی شان۔ اگر ویکھنا ہی تے اصحاب کہف نو ویکھ، اور آج اصحاب کہف کی بات بھی سناؤں گا چونکہ میں اصحاب کہف کی غار سے بھی ہو کے آیا ہوں الحمدللہ، اللہ نے مجھے یہ بھی سعادت دی ہے۔ گرامی قدر حضرات، تو میں بات یہ کر رہا ہوں اس واسطے یہ جتنی آپ ہوائیں سنتے ہیں نا ایسے ہی دلوں میں ولیوں کا بغض پالا ہوا ہے،
اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا, مر جاؤ گے. میں سڑتے رہو گے ساری حیاتی, سڑتے رہتے ہو ساڑیاں محفلاں تو, سڑتے رہتے ہو ساڑیاں ولیاں تو, سڑتے رہتے ہو ولیاں دے لنگر تو, او کمڑے ہو ڈڈو بھی سڑتے ہو باہرو بھی سڑتے ہو. تمہیں خیر تے ہے سنی نہ سن کے بھی ٹھردا ہے, محفل جا کے بھی ٹھردا ہے, تے ٹکر کھا کے بھی رج جاندا ہے. اللہ تے خیر صلی اللہ علیہ. اللہ اکبر. تو ایسے جلنے کا بھائی جان کوئی فائدہ نہیں اللہ کے ولیوں سے. میں اپنا نقصان ڈیڑھ دا بھی, دماغ دا بھی, اکھ دا بھی, تے نامہ اعمال دا بھی نقصان کرنے ہی نے. سودا پسند آ جاوے سنی بن جاؤ, نہ پسند آوے دب کے رکھ. تینوں کیا پوچھنا ہے جناب, دب کے رکھ, تینوں لاگل ہو جائے گی. تو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے ولی کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ولی کی گائے ہونا اور گائے کا گوشت تو وہ مردے کو زندہ کر لیتی ہے. اٹھنا ایتھے ہے مسئلہ دا. تو میں عرض کرنا کا مقصد یہ ہے اللہ کے ولیوں کی دشمنی اپنے دل میں نہ پالیں, اور اگر ہے تو پھر تو اپنے آپ بندہ آکھیں. نہیں یار تینوں بھلے کھا لگ گیا, ذرا شیشے ایک دواری منہ ویکھو. نہیں یار میں تو فارے کہوں کا, میری باتیں ہوتی ہیں بابا سادہ. اور میں نے آپ کو پتہ نہیں پچھلے جمعے عرض کیا تھا یا نہیں, میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں, مجھے یاد شاید کہا یا نہ. آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں, حدیث اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ میں تم سے اعلان جنگ کرتا ہوں. پورا قرآن پوریاں حدیثاں پڑھ لے. تقریباً علماء لکھتے ہیں بہت زیادہ اگر تعداد دے نال جویں حدیثاں نے نا, یہ تقریباً کوئی 12 لاکھ دے قریب حضور دیاں حدیثاں بن دیاں. مطلب یہ دے اندر صحیح غیر سب وچ ہے. اتنی حدیثوں کا ذخیرہ ہے اور ادھر سے قرآن ہے. 2 باری اللہ نے اعلان کیتا ہے اعلان جنگ کا. کب؟ ایک فرمایا جو سود کا کام کرے سود کھائے میرا اسے اعلان جنگ ہے, اور دوسرا فرمایا جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اسے میرا اعلان جنگ ہے. لو جی ہن دسو, اگر کوئی ولیوں کا دشمن ہے تو تے اللہ نے اعلان جنگ کی تے مڑ تینوں سکون ہوے. تو جڑے شہر جانا نہ اوتھے تینوں اللہ دے ولی دا دربار دسنا ہے تے تویں سڑدیاں ہی رہنا ہے. ایتھوں جو لاہور تے جاویں تے تیرے اندروں دھوں نکلے پئے ہوویں. آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات. بھیا تاندلے تو نکلے آتے پیر کنداری ہے, اور راہ چپڑے آتے بابا پیر قائم سائیں بیٹھا ہے. تھوڑا جہا اگے اپڑے آتے روڈ دے اتے میرا شیرون پاک, کیا کہتے ہیں آپ حضرات, اکاڑے جی اپڑیا نہیں تو میرا کرمالا بابا. آپ توجہ نہیں مت, لاہور جاندیاں تے تیری دھوڑ نکل جانی ہے. اس تو بہتر ہی ساریاں نو مان لے. توجہ فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ اجے میں تو حجرے شاہ مقیم تے دیپال پور لے جاواں ہاں, لیکن وہ پد ڈھیر سارا ہے. آپ جس شہر میں چلے جائیں نا آپ کو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی ضرور نظر آئے گا. لیکن لوکاں نوں شرک پیا نظر آਉਂدا ہے, لوکاں نوں حرام پیا نظر آਉਂدا ہے. پتہ نہیں یار کیسے نمک حرام لوگ ہیں. ایتھے کلمہ میرے داتا صاحب نے پڑھایا, ایتھے میرے بابا فرید نے لوکاں نوں کلمہ پڑھایا, ایتھے میرے سلطان باؤ نے پڑھایا. دسو بھی پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ دسو مینوں کڈے نمک حرام لوگ ہیں. تواڈے وڈکیاں نوں کلمہ انہاں پڑھایا ہے اور آج تو کہنا انہاں دے درباراں تے جانا حرام ہے. کمال والی بات ہے. نہ خوف خدا نہ شرم نبی, اوے یہ بھی نہیں اوے وہ بھی نہیں. کسے پاسے تے جاؤ نا یار, کیا پکڑ دے ہو بیٹھے ہو تو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے بندے یہ لوگ کدھر تمہیں لے کے جا رہے ہیں؟ بزرگوں کے ساتھ آپ جڑے رہے. کامل جتنے بزرگ ہیں وہی تو ہماری جان اور شان ہیں. تے باقی آ جڑے داندا دے بھجاؤ خسریاں دے نچاؤ کوتیاں دے لڑاؤ, انہاں دی جتنی میں دھوڑ چڑھنا تیری سوچ ہوئے گی. 2 نمبر کو ہم مانتے ہی نہیں. بھاویں وہ انہاں دے گھر کیوں نہ جم پوے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس گھر جم پہ دے دا مطلب ہے بھی تو شریعت کا قتل کرے گا, ہم نہیں کرنے دیں گے تجھے. توجہ نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات. تو اس واسطے اس بات کو سمجھی. اگر یہ سمجھ آ گئی تو میں پچھلے جمعے جہاں پر گفتگو ختم کی تھی کربلا شریف اور وہاں کے سارے مناظر میں نے عرض کیے. جب کربلا شریف سے ہماری واپس روانگی ہوئی تو اگلے دن ہم ملک شام کے لیے شہر دمشق کے لیے روانہ ہوئے. وہاں سے تقریباً 1.25 گھنٹے جہاز کے ذریعے لگتے ہیں. ہم وہاں پہنچے اور یہ شہر دمشق یہ بڑا تاریخی شہر ہے, بہت تاریخی شہر ہے. آپ اس کی تاریخ کا ہسٹری کا اس بات سے اندازہ لگا لیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت 4تھے آسمان پہ آپ نے آنا ہے, تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ دمشق کی جامع مسجد ہوگی,
اس کے دائیں جانے والا مینار ہوگا، اس کے اوپر آپ اتریں گے، اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر ہو چکی ہوگی، آپ نے وضو کیا ہوا ہوگا، آپ کی داڑھی مبارک میں پانی کے قطرے ہوں گے، جو ہی آپ اتریں گے نا تو لوگ آپ کو پہچان جائیں گے کہ اللہ دا نبی عیسیٰ آ گیا ہے، تو سارے مصلی تو پیچھے ہٹ جان گے بھی حضور آ کے جماعت کراؤ۔ حضور فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آج میں جماعت نہیں کرونی، امت محمد دا بندہ مصلی تے کھلوئے گا تے میں پیچھے کھلو کے نماز پڑھنی۔ یہ دمشق کی جامعہ مسجد، اس کی میں نے صرف آپ کو ایک اشارہ دیا تھا کہ اس دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر بھی مجھ فقیر کو مغرب کی نماز پڑھانے کا موقع ملا، اور اس سے میری بڑی خوش نصیبی یہ تھی، بالکل یہ میرے دائیں جانب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار تھا۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ آپ کا مزار شریف اس مسجد کے اندر ہے، بالکل اندر ہے، 4 صفیں آگے بنتی ہیں اور تقریباً 7 صفیں پیچھے، درمیان کے اندر وہاں پر اللہ کے اس پیارے نبی علیہ السلام کا مزار ہے۔ بہت خوب، وہاں پر مجھے نماز پڑھانے کا موقع میسر آیا، اور یہ بہت بڑی مسجد ہے، ایک صف میں میرا خیال ہے تقریباً کوئی، اگر مطلب اپنا اندازہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ 800 تو 1000 بندہ ایک صف پہ کھلوئے گا، اتنی بڑی مسجد ہے یہ، اتنی بڑی، اور ہزاروں کا اجتماع ہوتا ہے اس مسجد کے اندر، ہزاروں کا، تو اتنی بڑی مسجد، اور اس مسجد کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں۔ بیچ میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے، اب تو لوگوں نے اس کو کوئی اور نام دے دیا لیکن حقیقت اس کی یہ نہیں ہے، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ علاقے بھر کے جتنے نابینا حافظ ہیں ان کے لیے جگہ ہے، وہ یہاں بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور لوگ پھر ان کی خدمت کر کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہی مسجد ہے، اس کے ایک بالکل کنارے کی جانب آپ چلے جائیں تو وہاں سے آگے یزید پلید کا جو اس وقت کا تخت تھا وہ شروع ہو جاتا تھا، اس کے بالکل ایک سائیڈ پہ چلے جائیں، آج جو تھے تالے لگے پہن، کوئی رونق نہیں، رونق تو حسین دے بوئے تھے، وہ تھے کتوں رونق تینوں لب گئے، کوئی رونق نہ لب سی، جیڑا پاکا نال ٹکرا گیا ہے نا، رونق نہیں لب سکتی، میری گل یاد رکھ لو۔ اور وہاں پر وہ ابھی بھی انہوں نے ایک کمرہ بنایا ہوا تھا جس کو قید خانہ یا اہل بیت کہتے تھے، جب ہم گئے تھے تو اس وقت وہ بند تھا، اس کو تالا لگایا ہوا تھا، اس کا کھلنے کا کوئی ٹائم ہے یا کوئی دن مقرر کر دیے، تو اس لیے ہم اندر سے تو نہ دیکھ سکے لیکن باہر سے دیکھا، لیکن دل پر ایک بڑی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ اچھا یہ وہ جگہ ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ آپ کا مزار بھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی پتہ کون ہے؟ ساریاں چھڑ دے ہو، ایک کوئی میں تمہیں دس دینا، اے دے پیو نو حضور غوث پاک نے دعا دیتی سی تیری نسل دے وچوں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوئے گا تو ویکھیں گا اسلام دا جھنڈا لے کے پوری دنیا تے چھا جائے گا وہ بندہ۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی، یہ غوث پاک کی دعا کا اثر ہے، سمجھ آ رہی؟ اور وہ کتنا بڑا بادشاہ بنا۔ اچھا، لوگ صرف دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت بڑی تھی، اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں نا، 5 وقت کا نمازی تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ میں آج کل والے بیلیاں دا نام نہیں لے رہے جڑے اپنے فوج نو ہی پائے گئے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، اپنی فوج کو کمزور کرنے کی سازش بھی بند کرو، جس دن یہ کمزور ہو گئی نا، میں انہاں ملکاں دا حال ویکھیاں تہاڈا او حشر ہونا ہے۔ اپنی فوج کو تکڑا رکھو، ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر کسی کو کسی بندے سے کوئی اختلاف ہے تو میں پہلے بھی کئی جمعوں میں کہہ چکا ہوں، اگر تمہیں کوئی سیاستدان اچھا نہیں لگتا یا فوجی افسر نہیں اچھا لگتا، وہ کلیاں بہ کے انہوں سمجھا لو، اور ساریاں نو تو گندیاں نہ کرو، مرو، اپنے ملک کا وقار ہی دیکھ لو یار۔ اور اس وقت تک تاحال تمہارے پاکستان کی یہ جو فوج ہے، اس کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا حضور کا صدقہ، یہاں کے بزرگوں کا صدقہ، پوری دنیا میں نمبر 1 پہ تمہاری فوج ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس کو کمزور نہ کرو، جس دن کمزور ہو گئی تو بارڈر ویلے ہو گئے نا، تو مڑ این تو مسیح تھی نہ باس ہیں، اے مت دس دا پیاں ایسے تو کارو، پھر دیکھنا کیا حشر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کا صدقہ میرے ملک کو سلامتی عطا فرما دے۔ جس بندے سے کوئی اختلاف ہے، میں یہ نہیں کلین چٹ دے رہا کہ سارے چنگے نے، اگر ہے گندا تو اتنا سائڈ تے کر کے گل کرو، انہوں کہ تھے آ۔ اور یہاں پر سب کو سنجیدگی سے کام لینا ہوگا کہ اپنے ملک کو کمزور نہ کیا جائے۔ بات بہت دور چلی جائے گی، اگر آپ توجہ رکھیں تو یہ صلاح الدین ایوبی جس حکمران کا نام ہے پتہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اس نے اپنی زندگی میں 28 جنگیں کم و بیش لڑی ہیں۔ کتنی جنگیں؟ ہن اگلی گل سن کے تو پریشان ہو جانا ہے۔ اسلام کے خلاف اتنے فتنے تھے، 28 جنگیں لڑی،
बेचारा हज नहीं कर सकिया। यहां पर एक दौरा करना, हालांकि पता है मुल्क के पैसे मुक्के पैने, फिर भी आदने मैं दौरा करना। ओ मैं क्या दौरी दे मुंह वाले हूं पिछा रह के चगे जू तू अजे दौरे करदा बना है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरे। बस कर यार, इस मुल्क के पास पैसे अब नहीं रहे, इनू दौरिया दी पई हुई है, इनू पता नहीं केड़ा दौर, अल्लाह करके दिल दा दौरा पवे, पर हम मगरू लैन को ऐसा बंदा आवे जिहड़ा इस मुल्क दे वास्ते दौरा करे। समझ आ रही मेरी बात की? तो इस वास्ते सोचना चाहिए यार। ये अगर आप इस्लाम को पढ़े ना तो इस्लाम हमारी इस मामले में भी तरबियत करता है। लेकिन इतने सुनने वाला कोई नहीं, मौलवी साहब ने तो मौलवी होया। मैं यार मौलवियाँ तो मौलवियाँ ही करांगा ना। तो ये बात बहुत दूर चली जाएगी, इस बात को जरा समझने की कोशिश फरमाई जाए। तवज्जो है। तकरीबन 28 जंगे लेने बेचारा हज नहीं कर सक। किसने पूछा की होया? आता यार टाइम ही नहीं पे लगता, भी शरीका नाल मुक्का या उत्थे चल के हज ही लिखा के आवा। आपने तवज्जो नहीं। इसका मतलब है बाज काम होते हैं कि जो करने से हज से भी बड़ा सवाब। आपको मौलवी नु की हो गया? ओ भैया, नबी पाक तशरीफ फरमाते, एक शख्स आया, उसने कहा जी मैंने जिहाद पे जाना है। तो हजूर ने फरमाया माँ बाप हैं ना? जी हाँ। फरमाया जा माँ बाप की खिदमत कर ले, तेनू अल्लाह जिहाद का सवाब भी दे हुए नाल हज और उमरे का सवाब भी अता फरमा छड़ेगा। ਇਹਦਾ मतलब है कुछ अमल है बंदा कर लवे ना तो सवाब उठी जाता है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है ना। वो हज करके शायद वो बरकत न ले सकता सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो हज ना करके। आज मैंने अक्सर बंदे देखे, यकीन करो जितने अल्लाह दे वली ने ना उन्होंने दरबार दे जाते हैं, अखां चों आंसू रोंदे होए, बड़ी रूहानियत होंदी है उत्थे। बंदा बंदा होवे सही तो मुड़ गल है। तो कई डोर भी मैं टुरदे वेखे ने, उत्ते मसला ही कोई नहीं जनाब, ये हर जगह ते फिरने होए ना जी। तो बड़ी रूहानियत, बंदा अखी बंद करके हाथ बन्ने होए जाते जनाब दरूद पाक तो कुल हो अल्लाह उन्होंने बारगाह तोहफा, बड़ा मज़ा आता है हाज़री का। लेकिन कई बंदों को मैंने देखा वो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के मज़ार पे आते हैं, दूरों खड़े होकर हैं सलूट करते हैं, आदे ने जियो जनिया तो मुसलमान भी पक्का रहे हैं, हुक्मरान भी सच्चा रहे हैं, तो दीन की कंड भी नहीं लगन दी थी। ऐसे हुक्मरानों की अल्लाह ताला कसरत फरमा दे, ठीक है। और यकीन करे वहाँ पर बड़ी रूहानियत है। जैसे आपके यहाँ अल्लाह के वलियों के मज़ार है, वहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी का मज़ार इतना खूबसूरत है, और वहाँ पर हर वक्त लोगों का रश लगा रहता है जनाब। और वो जो मस्जिद है दमिश्क जिसकी मैं बात बता रहा था, वो बहुत पुरानी बनी हुई है, और मुझे समझ नहीं आती यार वो इतनी ऊंची उन्होंने कैसे बनाई होगी। ए तुहाडी छत कोई इत बिल्कुल नेड़े है भाईजान, बिल्कुल नेड़े है। ए छत जी तीसरी मंजिल की तुहानू नज़र आ रही है, इस तो भी उच्ची छत है, ते पखे भी विच लगे हुए ने, एसी भी लगे हुए ने, बड़े लंबे लंबे पाइप हैं जैसे पखा लमकदा पे है। तो बहरहाल ये कि उन्होंने कैसे बनाई, हैरत मुझे इसलिए है, इट्टां दी नहीं बनी हुई, वो पत्थर है। और पत्थर भी जितना ये मेरा डेस्क है ना, मतलब ऐदू आई एडा एडा एक पत्थर है, पता नहीं चाह के लै किवें गए आन। मेरी समझ से बात बालातर है, यकीन करिए। और उन्होंने घड़िया किवें, अच्छा उत्तू कोई प्लस्तर नहीं होए होए, लेकिन पत्थर मोड़ चिट्टा है, पत्थर मोड़ चिट्टा है, कोई प्लस्तर मलस्तर नहीं होया खलोता। ते हुंदा है ना इथों थोड़ा जा पाटा खलोता है तो इथों पाटा बिल्कुल फिट। कमाल वाली बात है यार, ये अल्लाह के रंग है, समझ से बात बालातर है। बहरहाल वो बहुत तारीखी शहर है, उसकी तारीखी हैसियत मैंने आपको बता दी है कि वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने तशरीफ़ लाना है, और मेरे नबी ने बताया हुआ है उसके बारे में कि यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएं। लेकिन यहाँ को ये ना समझे कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ने आना तो ख़त्म नबूवत वाला मसला, तो यही मसला आपको हम बताते रहते हैं। नवा नबी मेरे नबी तो बाद नहीं आ सकता, नवा जो पहले गुजरे हैं उनमें से ईसा अलैहिस्सलाम आ भी जाए, उन तो मुसल्ले तो नहीं खलोना, तो नबूवत वाली गाल तो बहुत पीछे रह जानी है ना। और यहाँ तक मेरे आका ने फरमाया जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, सलीब तोड़ेंगे, शराब तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, और उसके बाद ये बात सुन के आपको लुत्फ आ जाना चाहिए। फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम जब मदीने में आएंगे, जुमला सुनी, आज कोई बंदा बैठा है दूसरा तो मेरी बात गौर से सुने, हवाला चाहिए हो तो मैं किताब हूं गड्डी च रखी वना, मैं तेरा शौक पूरा कर दियांगा। फरमाया जब ईसा अलैहिस्सलाम मेरी कब्र पे आएंगे और मुझे सलाम कहेंगे तो मैं मोहम्मद अपने रोजे से निकल कर जवाब दूंगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कहां बैठे हैं? सुभान अल्लाह। फरमाया ये है मेरे नबी की शान।
سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا میں سلام کہوں گا. ہم جب بیان کرتے ہیں کہ حضرت سید محمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام رفاعی جن کو کہتے ہیں، تو یہ جب حضور کے روضے پہ گئے تو پتہ چل کے کیا کہا تھا؟ سید تھے نا یہ بھی، تو چل کے کہا نانا جان آپ کے در پہ آیا ہوں، سلام تو میں کیتی کھلوتا ہوں، اگر قبولیت دی کوئی سند مل جائے تو کیا بات ہے. اور اگلا جملہ دھیان سے سننا، دھیان سے. لوگ کی گلاں کر دے ساڑیاں گلاں تے، اور میں کہا ڈکی ڈکی. وہاں پر یہ موجود ہے تمام کتب میں. فرمایا 90,000 بندے آپ کے ساتھ تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، تمہاری سوچ ہوگی، ٹھیک ہے. فرمایا 90,000 بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے مصطفیٰ نے اپنی قبر سے ہاتھ نکال کے کہا علیہ السلام علیہ میرے نال. ہاں حضرت سید محمد الکبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں. توجہ ہے؟ حضرت سیدی و سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت جن کی وجہ سے لوگ آج حنفی بنے ہوئے ہیں. میں نے کہا حنفی لکھانے کا شوق ہے بیٹا، اگر اماں کا دودھ پیا ہے تو جرت کر بتا. جب امام اعظم مصطفیٰ کے روضے پر گئے تھے اور جا کے کہا تھا السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو میرے مصطفیٰ کے روضے سے جواب آیا تھا. فرمایا وعلیکم السلام یا امام المسلمین. روضے سے جواب آیا تھا. لوگ اس کو ڈرامہ سمجھتے ہیں اور میں اس ڈرامے کو سب سے بڑا کمینہ سمجھتا ہوں جس کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ آ رہا. اور اگلا جملہ بھی سننا، میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، سن لو ساریاں گلاں، جنہاں نوں شوق ہے نا نبی پاک کو، یہ علم غیب نہیں، وہ نہیں وہ نہیں، میں کہا دل تا دا پا تینوں لمیاں لواں تے حشر والے دیہاڑے تیری میں جان چھڈاں. گوڑیو سمجھ ہی نہیں پئی جاندی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مدینے میں مجھے سلام کہیں میں جواب دوں گا، وہاں پر رہیں گے. اور فرمایا وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی. اور اگلا جملہ فرمایا جو میری قبر جہاں پر ہے، اور ساتھ میں ابو بکر عمر، فرمایا میرے روضے میں میرے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. میرے نبی نے یہاں تک فرمایا. اور آج بھی آپ کا کوئی ماہر بندہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں وہاں 3 قبریں ہیں، چوتھی قبر کی جگہ سلامت ہے، اسی طرح بچی ہوئی ہے، اور وہ کس کی ہونی ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی. میرے نبی نے سب کچھ پہلے بتایا ہوا ہے. ہن جڑا عاشق ہوئے گا، اور حضرت بلال دا عاشق ہوئے گا، ابو بکر پاک ان تو سمجھ آتی جڑا نسل ابو جال دی ہے ان مکی میں سمجھا سکنا. دسو بھائی. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب بس اوقات بڑی تتی گل کر دینا. یار اینو تتی سمجھنا ہے تے تینوں ٹھڈی نہیں پہلو سمجھ آئی؟ مٹھے بول دے پے ہو یار، خدا کا کہو. کہہ رہا جی ہم نہیں مانتے. وہ پرا ہٹ، تو نہیں مانتا اسی تینوں بھی نہیں مانتے. کل پر باندار رہو. کمال والی بات. یا نہیں جی تھوڑا سا پیار سے تو فلان دے. او بھائیا سدھے ہو کے آؤ تے سارے پیار ہی نے تے، یا کوئی نہیں تو سائڈ تے ہو. سانو ایڈا پڑھیا لکھیا سانو سائنس داند نہیں چاہیے، سانو حضور دا عاشق چاہیے. یہ کیا بات ہوئی؟ ساری باتیں موجود ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں. خدا کا خوف کریں یار. اور میں آپ کو پتا جب بھی بولتا ہوں پوری جرت کے ساتھ بولتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ اس طرح بتانے سے لوگوں کو سمجھ بھی آتی ہے اور دلائل بھی ہیں. میں تو آپ کو کہتا ہوں اب یہ جتنی باتیں میں نے وہاں سے آ کے، میں نے ایک ایسی کتاب میں وہاں سے لے کے آیا، میں نے اس کو ساری کو مطالعہ کیا. یقین کرو میری اپنی اکھی کھل گئی. میں کہا یار انہاں گلاں دا تے سانوں بھی پتہ کوئی نہ. سمجھ آ رہی؟ اور میں آپ کو ایک اور بڑی بات بتاتا ہوں. شہر دمشق کے اندر، ملک شام، شہر دمشق، وہاں پر ایک روضہ اقدس ہے حضرت ابو ایوب کردی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور یہ کون ہے؟ یہ حضرت صلاح الدین ایوبی کے چچا کا بیٹا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ان کا بھائی. یہ 2 مزار اکٹھے ہیں. شہر دمشق کے اندر سنیوں کا ایک بہت بڑا جامعہ ہے، بہت بڑا جامعہ ہے سنیاں دا. اس کا نام ہے جامعۃ النور. میں کہا ویکھ لا سنی جتھے بھی رہے نور نو تو مندا ہی رہندا ہے نا جی. سنی جتھے بھی رہے عقیدے ساڈے اکو جائے نے. اچھا اس کے نا بالکل زیادہ آدھے منٹ چلنا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ جیسے یہاں سے آپ وہ نکر پر چلے جائیں تو وہاں پر حضرت ابو ایوب کردی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا مزار اقدس ہے. ہن حوصلے دے نال سنیا ہے ذرا، حوصلے دے نال. حضرت ابو ایوب کردی کون ہیں؟ ان کا ایک قدم مبارک اپنے مزار سے باہر ہے. چپ ہو گئے نا سارے. ہوئی. اور پتہ اس کو دکھایا کب جاتا ہے؟ جب بھی کوئی وزیر مشیر جاتا ہے وہاں پر جو اس کا مجاور تھا وہ عربی جانتا تھا، تو اللہ کے فضل سے وہ مجھے بھی آتی ہے عربی.
اگرچہ میں زیادہ روانی سے نہیں بول سکتا لیکن وہ خوش بڑے ہوندے سن، یار پاکستانی بندہ ہے تو یہ عربی بول لیتا ہے. تو بڑا اس نے مجھے پہلے عربی میں ساری ہسٹری سمجھائی اور پھر میرے ساتھ جو قافلہ تھا میں نے ترجمہ کر کے بتایا ان کو کہ یہ انہوں نے یہ تعارف کروایا ان کا. اور کہتے ابھی انہوں نے اس کے اوپر روح ہوتا ہے نا، روح، یہ آج سے تقریباً 4 سال قبل انہوں نے کیا. بلکہ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے جو بندہ مجھے لے کے گیا اس نے کہا میں نے کئی مرتبہ زیارت کی ہوئی ہے اور کبھی موقع ملا تو میں اس بندے کو بھی آپ کے پاس لے کے آؤں گا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. وہ میرا پیر بھائی ہے، بہت محبت کرتا ہے. تو وہ ویسے بھی وہ 1990 کا جا رہا ہے وہاں پہ، اس کی ایک شادی وہاں ہوئی ہے، صدقے جاواں، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا میں نے کئی مرتبہ، یہ بعد میں ہوا پتہ کیا، وہاں پر چل یہ پڑا کہ اپنی پسندیدہ بندوں کو لا کے نا زیارتیں شروع ہو گئیں. یہ مڑ ہر جگہ تے کام ہویا بھئی لکشمی دے تو زیارت کر. اور پھر اصل بند کرنے ساڈے جڑے سنی نے نا وہ بھی کئی بندے بہوں اگا نکل جاندے ہیں. بندے دے پتر بنیا کرو سنیو، میں آنا عقیدہ پہلو ہے، عقیدت بعد وچ ہے. اب ہوتا کیا تھا، زیارت ہوتی تھی تو کئیوں نے کہنا بھی اس کی جالی کھول دیں ہم قدم چوم لیں. وہ ایک بندے نے جناب علی نا وہ 9 ہی کٹنے شروع کر لے. آدھا جی میں اپنے باقاعدہ بھائی جان ابھی تک وہ ناخن بڑھتے ہیں اور لوگ کاٹتے ہیں. مرضی ہے. اگر آپ کو نہیں یقین آندا صرف 3,90,000 روپیہ بھر میرے نال چل، میں اپنے ہن بھی بھر کے گیا سی تیندا تو بھی بھر کے جاواں گا. تینوں میں اتنے ملا دینا علماء دے نال، اتھوں دی عوام دے نال، موڑ تو تینوں چانن آ جائے گا نا. ابھی انہوں نے کیا کیا، اس کو پکا محکمہ اوقاف نے تالا لگا کے چابیاں اپنے. جب بھی کوئی وزیر مشیر آتا ہے تو باقاعدہ ان کے مندوب ساتھ آتے ہیں تو وہ آ کے کھول کے اس کو زیارت کروا دیتے ہیں. ابھی تک ویسے ہی ہے. اچھا اس قبر کو کئی مرتبہ بند کرنا چاہا، وہ بند نہیں ہوئی. بند کر کے گئے، صبح ویکھیا تے پیر اور موٹ ٹھوکر ماری تے پیروں سے تنا باہر پیا ہوئے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ ابھی لوگوں کو شک ہے اللہ کے ولیوں پر. میں کہا شکر کر اجے باہر ہے کہ تیری ناساں تے نہیں ماری. تینوں شرم تو یا کرنا چاہیے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میرے بات پر کہ اللہ کے ولی وہاں پہ موجود ہے اور اس لیول کے ولی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. گرامی قدر حضرات، اب یہ چھوٹی بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، پہلی بار ہی سنی ہے نا. اور ان کی تصاویر ملتی ہیں، تصویر اجازت نہیں ورنہ میں آپ کے لیے، آپ انٹرنیٹ سرچ کریں ابو ایوب کردی لکھیں، ساری ہسٹری سامنے آ جائے گی. ہنے نہ کرے جو میں تو بات ہوں تقریر سن لو، لیکن آپ کر سکتے ہیں. نہ ملے تو میں دسنا ضرور ہے کہ مولوی صاحب کوئی نہیں لبھی. میرا حق بنتا کم از کم نیٹ کے ذریعے تو تمہیں گھر اپڑا آوا نا. باقی وہیں تو نصیب ہو سن تے جاسو پہ. میں تو نیت بنائی بیٹھا بھی موڑ جانا انشاءاللہ. 84 ہون آئی ہے بھائی جان، بہت لطف آیا اور بہت مزہ آیا. بہرحال آپ دعا کر دیں. مدینہ کے لیے بھی میں نے کاغذات جمع کروا دی، اللہ کر کے مجھے جلدی بلاوا آ جائے انشاءاللہ. میں کہ اردو ہو یا وڈی بارگاہ چ مہر بھی تو لوا آئی ہے نا جی، پھر اپنا ہی لطف ہو جائے گا. تو یہ ہیں اللہ کے ولی اور اس لیول کے ولی وہاں پر تشریف فرمائیں. اور یقین کرو وہاں پر میں ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا، یہ میرے اپنے انالیسز ہیں، کسی کو سمجھ آئے نہ آئے نہ وکری گل. وہ دی بندہ آنکھیں چک پا کے ویکھ نہیں سکتا. ایڈا جلال وہ دی آنکھیں چ مکنا اے بھائی جانے شیعی کو ہو رہے. اس کی وجہ ہے نا، وہ مجھے بعد میں سمجھ آئی. اس کی وجہ ہے آپ کا بھی سفر نامہ ایک کتاب لکھی ہے مفتی فیض احمد اویسی صاحب بہاولپور والے، آپ ذرا اس کو اٹھائے نا تو اس کے اندر انہوں نے نا اس کی بڑی ہسٹری لکھی. ایک ایسی حدیث لکھی جو پہلی مرتبہ مجھے یہ پتہ چلی اور یہ انہوں نے جس کے پاس سفر نامہ شام تھا اس نے مجھے پڑھ کے سنائی. ابھی آنکھوں سے میں نے اس کو نہیں دیکھا لیکن اس نے مجھے بتایا. میرے پاس اور کتابیں تھیں اور میں بھی پوری معلومات لیتا تھا ان میں سے. اس میں ایک حدیث شریف فیض احمد اویسی صاحب کے حوالے سے وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اس کو ملک شام کی زیارت کروا دیتا ہے. یہ حدیث شریف میں سنی نا اکی چونجو بھی آ گیا بھی چلو جی ہو جائے ہیں پر رب راضی تو ہے نا. ملک شام کی زیارت ٹھیک ہے، اور ہم گئے ہی زیارت کی نیت سے تھے. یہ وہ ملک شام ہے جس کے لیے بخاری شریف میں حدیث ہے میرے نبی نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا، یا اللہ میرے شام میں برکت عطا فرما دے. یہ وہ ملک شام ہے. اور یمن ہے، یمن اس سے آگے یمن میں نہیں گیا، ادھر بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہوں سانو چاس پہ جو گئی ہے مڑ جسائیں ہوتے بھی. یمن کے لیے دعا فرمائی اور جب کہا نا نجد کے لیے دعا کر دے. یہ نجد سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے جس کو ریاض کہتے ہیں، یہ نجد ہے. حضور نے فرمایا نہیں یہاں سے شیطان کے سینگ نکلیں گے. آج بھی وہاں سے شیطان کے سینگ نکل رہے ہیں. آپ نے تقریباً 1.5 ماہ پہلے دیکھا کہ وہاں پر ہر مرد ہر عورت ریاض کی رہنے والی انہوں نے اپنے چہرے کو جن کی طرح بنا کے وہاں سے نکلے تھے. پتہ ہے آپ کو؟ دیکھیے نا تصویراں
ਜਿੰਨਾ ਵੇਖੇ ਨਜ਼ਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਆਦਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਬਸ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਦੀਨੇ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੁਈਨੁद्दीन ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ آئے گا سانو چس آ جائے گی، اسی بامیں ویکھیا تے بامیں حضور سے محبت کرو بس۔ تو یہ سعودی عرب کا شہر نجد ہے، اور میں سعودیاں دے ملا نو پوچھاں گا نا، وہ جڑا کالے منہ والا روزے تے کھلو کے روکدا ہے، منوں آکھاں گا پتر اگے تو بڑی ویڈیو بناندا سی یہاں، یا رسول اللہ نہ کہو یہ شریعت میں جائز نہیں، ہن تیرے پیو نے بنانی ہے کہ یہاں مرد عورتوں نے کیا کیا، میں دیتا ہوں ویڈیو تمہیں، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اٹھاؤ، اگر نہ ملے تو ہماری زبان کاٹ دو، اور اگر ہے ملا جی ہوں تواڈے پیو نے بولنا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اس توصیف الرحمان کو بڑی داڑھی والے سے، اور نکلو باہر کیڑی کھوڈے چ وڑ گیا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب جذباتی ہو رہے ہو، بھائی جان یہ کیا دو نبریاں چلائی ہوئی ہے لوگوں نے یار، بات کریں تو پھر چیختے ہیں، ہوں چیخنا حوصلہ کر، حوصلہ کر، امام احمد رضا دا غلام تینوں اپڑے گا، اپڑے گا، تو گھبرا نہیں۔ یہ تماشے بنائے ہوئے ہیں تم لوگوں نے۔ تو یہ شام کے لیے، اور ادھر دیکھیں شام کے لیے جو دعا کی اس کا اثر کیا ہے۔ آپ کے یہاں بند گوبھی دا جڑا پھول ہوندا ہے زیادہ تو زیادہ ہوئے گا کلو دا، 2 کلو دا، 3 کلو دا، 4 کلو دا لا لو، اوتھے 12 کلو دا پھول لیجیے۔ جدوں میں ویکھیا میں کہا نہیں یار یہ تے ہدوانے پہنو سکے، نہیں یہ گوبھی دے پھول ہیں۔ میں مڑ گڈی تو میں پھر انہوں نے منڈی گیا نا، میں کہا حضرت کیا فروٹ، مطلب ہے کہ زیتون دے باغ ہی باغ، اے جی میں تواڈی مکئی تے کنوں لگے کھلوتے نا، اس طرح زیتون دے باغ، انجیران دے باغ۔ اچھا یہاں پر آپ کسی سے بادام لینے چلے جائیں تو وہ آپ کو کھانے نہیں دیتا، وہ کہتا ہے بہت مہنگا ہے۔ اسی طرح نا وہاں دکان پر چلے جائیں تو علیحدہ ایک انہوں نے ٹرے بھر کے رکھی ہوتی ہے، وہ آدھے نے کھاؤ چیک کرو بعد تلا کے لے جاؤ۔ اتنی بہترین انجیر، زیتون، شہد اور وہاں کی باقی سامان، کیوں؟ میرے نبی نے دعا فرمائی ہوئی۔ اور یہ وہ ملک شام ہے۔ اگلی بات بھی سن لینا، میں نے وہاں پر دیکھا اتنے بزرگ، اتنے صحابہ، اتنے اہل بیت کے احباب، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر مجھے سمجھ آئی، یہ اگر آپ پڑھیں نا ابو داود شریف، ترمذی شریف، اس کے اندر یہ پورے چیپٹر قائم ہیں۔ فرمایا شام وہ شہر ہے، میرے آقا نے فرمایا یہاں سے بھی جو لوگ اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتے نا، میں سمجھتا ہوں ان کو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہر وقت ملک شام میں 40 ابدال رہتے ہیں، ہر وقت شام کے اندر یہ ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے تمہارے اوپر بارش برسائی جاتی ہے، ان کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ یہ میرے حضور نے کہا، اور یہ حدیث میں ہے۔ جس کو زیادہ حدیث پر ناز ہے نا، میں کہا پتر کڈ حدیث تے پڑھ کے سنا، یہ جرت ہے ہی تھا، کون سنائے گا؟ ولیوں کے بارے میں کون سنائے گا؟ کوئی نہیں سنائے گا بھائی جان۔ یہ اصل 2 نمبریاں اور ڈنڈیاں ہوتی ہیں، یہ نہیں مارنی چاہیے۔ اور فرمایا جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کسی اور کی ذمہ داری لگا دیتا ہے۔ ہر وقت شام میں یہ رہاں گے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اللہ آپ سب کو لے جائے، سب سے پہلے میری دعا ہے۔ ملک شام میں جب ہم تھے تو وہاں وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، نیرا مری والا حساب سمجھو، ادھر بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور نیچے شہر بسا ہوا ہے۔ ساڈے ہوندے ہوتے کئی باری جناب علی می ویسے چنگی بھلی ٹھڈ آئی ہوتے، اور بتاتے کہ اگر آپ جنوری اور دسمبر میں آئیں گے تو یہاں ٹھیک ٹھاک برف باری بھی ہوتی ہے، اتنا ٹھنڈا شہر ہے وہ، بہت بڑا شہر ہے۔ اور یہ جب جنگ لگی تھی تو اس کے ایک حصے کو بہت زیادہ مطلب ڈیمیج بھی کیا گیا تھا۔ یہ مسلمانوں کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں، یہاں پر کوئی یہ نہ کہے 40 ابدال دے تو پھر بچایا کیوں نہیں؟ میں آخیا گال تیری ٹھیک ہے، ابدالاں نو چھڈ، اللہ تے ہے سی نا، اللہ نو تو پتا سی نا بھی میرے یار نے دعا کی تھی، اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی۔ کوئی گل ہوے ولیاں نو پے جاننا ہے، دل تا دا بھی تینوں بابے خادم رضوی دی بولی ہے جواب دینا ہے۔ بابا خادم ایسا کو بڑا سونا جواب دیتا تھا، دے دے ماں بھلا بابا کی یاد ہوندا ہے دسو؟ ہاں او بابا جی جدو کوئی صحابہ اور اہل بیت اور ولیوں کا دشمن ہوتا تھا تو ایک ہی بات کہتا تھا، دور دور۔ اگلی گال میں نہیں کر دو، آدھے نا مالکا نو ہی پے گئے ہو، مالکا نو نہیں پینا۔ یہ نا ہمارے جو کرتوت ہوتے ہیں، یہ ان کرتوتوں پر ہمیں سزا دی جاتی ہے، ہمیں سمجھایا جاتا ہے، ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے کہ ہم سنبھل جائیں۔ اتنی شام میں برکت، آپ سمجھیں کہ شاید مولانا صاحب نا کوئی مبالغہ کر رہے ہیں، میں نا اس کی ویڈیو بنا کے لاؤں کھانوں کی، اگر آپ چاہیں تو حاجی صاحب کا نمبر میرے پاس ہے، میں ان کو بھیج دوں گا، مجیب کا بھی ہے۔ تو وہاں پر میں جو سلاد تھا نا،
14 قسم کا سالاد تھا وہاں. اس تو تسی اندازہ لا لو 14 قسم کا سالاد. میں یہ جدو ویکھے میں او روٹی شوٹی وچے ہوندی ہے ساری, اور بہترین قسم کے کھانے 8 10 12 قسم کے کھانے, نارمل سی بات ہے جناب. تے ساڈی میں کئی قوم نو ویکھیا بجدے نے بانڈے چا کے جویں شادی تے بھائی دن نا آئی گات آئی گات آئی گات. ڈیڑھ تا انسان دا ڈور دا تا کوئی نو, کھانا تو اتنا ہے جتنا تم نے کھانا ہے. وہ بار بار بیچارے اعلان کرتے ہیں یار آپ 4 مرتبہ کھاؤ, 2 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے. سویرے ناشتہ ہے 6 سے 8 بجے تک, وہاں تو 5 باری کر, انہاں روکنا نہیں بھی کدے تو دوبارہ کر. لیکن یار میں ویکھیا ہے اس قوم دا مینوں سمجھ نہیں آئی ہوتے بھائی اکھیں رجیاں سوری ڈیڑھ رجو ہے پر اکھیں بکھیاں ہی رہی. اور پھر کئیوں کو وہاں لیکچر دیا, سمجھایا کہ یار آپ مہربانی کریں, پھر ان کو سمجھ آ گیا. وہ 3 باری اٹھ کے لے لا یار, لیکن اتنا پا جتنا تو کھا سکے, اتنا بہترین کھانا اور بالکل نمک مرچ بالکل نارمل. اتنے دن میں اتنے 21-22 دیہڑے میں رہ کے آیا, یقین کرو کوئی کسی قسم دی سینے تے جلن نہیں ہوئی. تے جو ہی کراچی جہاں لتھا نہ بریانی تنی 3 دیہڑے میں زور دی نیندر نہیں آئی. میں کہا لے بھائی داب کے رکھ جناب, یہ حساب و کتاب. اتنی مرچ وہاں کیا بات. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا کی برکت, اس موسم کے اندر مالٹے ہیں وہاں پر, موسمی ہے وہاں پر, شکری ہے وہاں پر, امب تے امب بھی واہ واہ ترکڑا. میں وہاں ایک فروٹ کی دکان پر گیا تو اس کی میں نے تصویر بنائی ہے, تو جس کو میں دکھاتا ہوں پہلے نہیں مندا آدھا نہیں یہ سارے پلاسٹک دن, میں کہا سارے اصلی لائے ہوئے نہیں, میں یقین کرو سب اصلی پھل. اور وہاں پر جب بارش ہو کے ہٹی نا مٹی سے کو خوشبو آتی تھی. وہ انبیاء کی سرزمین ہے, وہ اولیاء کی سرزمین ہے, وہاں پر بہت مٹی اور بڑی خوشبو ہے, بڑی پیار. ہو سکتا ہے کسی نہ بھی آوے ہوں جڑا گٹر دے ویچ کھڑوڑیا کھلوتا ہوئے اونوں تبو نہیں آونی, تو جہاں کو ذہن دل و دماغ صاف ہوگی انہوں تی آنی ہے. اسی طرح خوشبو دا تعلق بھی ہوتا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرم. وہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نا مسنی کے اندر لکھا ہے, ادھر بھی کیا ہے, ایک بندہ عطار کی دکان پہ گیا, یوں ہی دکانے بڑھیا تے بے ہوش ہو گیا. وہ عطار جڑا عطر بیچنا لو اس آخیا بندہ گال پہ گیا, یہ کی بنیا بھائی. اس نے پہچان لیا, اس نے نا بندہ بھیجا بھی تھوڑا برا تے ڈٹھا پیا. وہ بھج کے آیا جب ویکھیا نا ساہ لیندا پیا, انہیں آخیا میں ہنے سیٹ کر لینا. وہ بجدا گیا, اے مولانا روم نے لکھے نے گل سن لے. وہ نا گوبر ہوتا نا گوبر گوہا وہ چا کے لایا, انہیں وہ ناک دے نال اٹھ کے بہ رہا. اس ماریے کھتیے چڑھ دے چل دفا رہے تیرا اتنے کی کام ہے. اچھا ہوں جڑا عطار آئی پہلو ترٹھا بیٹھا ہی ہوں پوچھے اس آ بھائی جان مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی بھئی یہ میری دکان چ بڑے ہے تے بے ہوش ہو گیا تے گوہا دے ناک نو لائے اٹھ کے بہ رہا. اس نے جو جواب دیا یہ مولانا, میں اپنی طرف سے تو کہہ نہیں رہا, مولانا روم کہتے ہیں انہیں کیا اس نے ڈنگر رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہر وقت ان میں رہتا ہے, انہیں عطار دی خوشبو کدی سونگھی نہیں, انہیں سونگھی ہے تو بے ہوش ہو گیا تے تسا سمجھیا مر گیا. تے میں جدو گویا دے ناک نو لایا تے مڑ ہوش چا کے میں اپنے جہان چ گیا, یہ اٹھ کے بہ رہے. تو کئی بندے ہوتے ہیں جن کو شاید وہاں خوشبو نہ آئے. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات, میں کیا کہہ رہا ہوں. تو اللہ کرے اندر ستھرا ہو میری جان, تو پھر آپ کو وہاں پہ لطف آئے گا. اور کیوں نہ آئے, آپ کو پتا وہاں کون کون ہے وہاں پر. اب سب سے بڑی ہستی وہاں پر وہ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہستی ہے نا جی, اللہ کے نبی ہے. اب اس نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اس کے بعد اگر عورتوں میں دیکھا جائے تو سب سے بڑی 2 ہستیاں وہاں موجود ہیں. ویسے میں اگر 3 اور 4 کہہ لوں تو یہ بھی بڑے کمال کی بات ہوگی. ایک نبی پاک کی بیوی جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہیں, جن کا نام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا مزار بھی وہاں ہے. اور بالکل مطلب یہ ان کا مزار ہے. اور اتنا سفر تھوڑا آگے بندہ جائے, یعنی 4 تو 5 قدم نبی پاک کی دوسری بیوی کا مزار ہے. سمجھ آ رہی, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حضرت ام سلمہ پتہ کون ہے, یہ وہ ام سلمہ ہیں جن کو نبی پاک نے ایک شیشی دی تھی, اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ جس دن یہ خون ہو جائے گی اس دن میرا حسین شہید ہو جائے گا. وہ حضرت ام سلمہ کا مزار بھی وہاں پر ہے. پھر وہی بات آ گئی, لوگ کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں. میں کیا گوڑے اے کی ہے, میں نے بھی تو دسنا, نبی پاک تو پہلے بتا رہے ہیں. اور اس دن جس دن امام حسین شہید ہوئے یہ نبی پاک کی زوجہ زندہ تھی. پتہ ہے آپ کو,
یہ زندہ تھی. آپ نے خواب میں دیکھا حضور اکرم علیہ السلام کے کپڑے مبارک کی مٹی بوسے لے رہی تھی. بعض نے وہ گندے ہوئے تھے نا, گندے ہونے والا لفظ ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا حضور کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا, میں وہاں سے آ رہا. یہ وہ حضور کی زوجہ جی. اور میں آپ کو یہ دیکھو ممبر پہ بیٹھا ہوں, اب اس سے بڑی میں قسم نہ بھی اٹھاؤں تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے. میں جب وہاں پہ گیا مینوں انجے چا صاحب جی میں اپنی ماں نو نہیں مل پیا ہوں. اتنا لطف اور سرور. اور خدا کی قسم وہاں پر جب بندہ تمنا کرتا ہے نا, جی میں بندہ اپنی ماں نو آتا ہے بھی ابا جی نو آخیا بھی یہ کام کر دے. تو پتا میرے والد صاحب کدی کدی ہستے آدھے بھی ماں تو کچھ آمدن تو رکھی ہوئی ہے. مطلب کو بات ہو نا ساڈی نہ بنی وے تو وہ تو ابا جی دی اما جی نو آخنا, انہیں آخنا اچھا یار تو کچھ آمد لے کے آ گئی, اچھا میں کر دینا کام. مطلب یہ ایک محبت کی بات ہوتی ہے نا جی. تو وہاں پر یقین فرمائیں جب رو رو کے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اماں جی ہماری سفارش تو آپ نے کرنی ہے, خدا دی قسم کوئی چس آئی ہے میں تو نہیں دس سکتا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. وہاں پر پھر ہم نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا, مجھے وہاں پر بیان کی سعادت بھی ملی. وہاں پر باقاعدہ وہ انہوں نے سپیکر رکھا ہوا ہے, تو جو بھی وفد آئے تو وہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی عالم ہے تو کوئی خطاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو پھر میری سعادت کہ وہاں پر میں نے حاضری پیش کی الحمدللہ علی احسانہ. اور وہاں پر دوسری دو بڑی ہستیاں عورتوں میں نے پہلے عورتوں کی بات کی ہے, اور وہ کون سی ہیں؟ سبحان اللہ. وہ ایک حضرت سیدہ زینب پاک ہیں جو امام حسین کی بہن ہیں, حضرت مولا علی کی وہ بیٹی ہیں, اور یہ سیدہ خاتون جنت کی بیٹی ہیں. اور یہی وہ عورت ہے جس نے کربلا کے قافلے کو کربلا سے مدینہ تک پہنچایا تھا. اور پتہ ان کی ہسٹری کیا ہے؟ پتہ ہسٹری کیا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں 6 مہینوں میں یہ قافلہ پہنچا تھا, بعض کہتے ہیں 40 دنوں میں. اللہ بہتر جانتا ہے کتنے دنوں میں پہنچا تھا. لیکن خدا کی قسم میرے ماں باپ میری سب عزتیں ان کے قدموں پہ قربان, اتنے دنوں میں کوئی مائی کلال مجھے ثابت کر دے صحیح روایتوں سے. رون دھونے والی بات پیچھے ہے, وہ سب ڈرامہ ہے. آپ نے بے پردگی کی ہو یا نماز چھوڑی ہو کوئی بتا دے مجھے, میں آپ کو دکھاتا ہوں. ان دنوں میں نماز تو نماز, علی کی بیٹی نے کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑی تھی. اتنا بلند مقام ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ اور یقین کریں بڑا ایک ہیبت اور جلال طاری ہو جاتا ہے جب بندہ وہ ساری ہسٹری یاد ہوتی ہے نا کہ یہ سیدہ پاک ایسے آئی تھی اور یہ قافلے کو لیڈ. کتنا مشکل وقت تھا, یزید کا بھی سامنا کیا اور باقی سب کا بھی, لیکن آپ نے شریعت اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دی. یہ جو باقی ہوتا ہے نا چادراں کھینچ لیں تو فلانا ہو گیا تو ڈمکانا ہو گیا, تو ہمارے علماء نے سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, فرمایا کہ یہ ان کو بیان کرنا ہی حرام ہے, بس ختم. ان کی مظلومیت اور اس انداز میں بیان کرنا کہ کر کچھ نہیں سکے, اس کی اجازت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے جب بھی بیان کرو ان کی شان بیان کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کی شان بیان کرو گے تو یزید آپ ہی مر جائے گا. ان سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ اور دوسرے نمبر پر وہاں پر پتہ کون ہے؟ غور سے سنیے گا, حضرت سیدہ سکینہ جن کو سکینہ کہا جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر حضرت سیدہ صغرا رضی اللہ عنہ. ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو چھوڑ کے گیا تو وہ پیچھے روتی رہی. سب غلط بات ہے. امام حسن کے بیٹے کے ساتھ ان کی شادی تھی. امام حسن کا بیٹا کہیں گیا ہوا تھا. امام حسین نے فرمایا بیٹا میں تجھے لے کے جاتا لیکن تیرا شوہر نہیں ہے, اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا. اینی گل سی اے ہن گل دس دے کوئی نہیں. اصل بات یہ تھی امام حسین اس لیے مدینہ میں چھوڑ کے آئے تھے, بس باقی سب یہ کہانیاں. جب سیدہ زینب پاک دوبارہ یہاں پہ آئیں, چونکہ آپ کا یہاں بہت بڑا خاندان تھا, آپ مدینہ جب گئی تو مدینہ سے واپس پھر آپ اسی دمشق میں آ گئی تھی. آپ کا مزار آج بھی وہاں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ جتنی پاک خواتین تھی یہ بھی آپ کے ساتھ آ گئی, تو ان کا مزار بھی وہاں پر بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. و کی کراؤں گھڑی میں تیرا, تو کھلوندی نہیں پئی. بہرحال علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار شریف پہ مجھے حاضری کا موقع ملا, اور ایک ایسے صحابی جن کا آج کل کے کتے بھونک رہے ہیں, میں یہ کتے لفظ غلط نہیں بیان کر رہا, اگر مجھے کہیں تو میں کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں. اور اس صحابی کا نام کیا ہے جن پر کتے بھونک رہے ہیں, حالانکہ وہ صحابی ہیں اور بڑے عظیم ہیں, کل ولیوں سے افضل ہیں, یہ یاد رکھ لیجئے. ان کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج میں نے گلی کے چوڑے دیکھے ان کے خلاف بھونکتے ہوئے, لیکن کوئی ایسی گا تسا کہ سمجھ دیو بھی سائیں بھوک گئے, نوکری تو دینی نہیں. حضرت امیر معاویہ کے مزار پر بھی جانے کا مجھے موقع میسر آیا, اور جہاں حضرت امیر معاویہ کا مزار ہے صرف حضرت امیر معاویہ نہیں ہے, ایک میں نام لینا تھوڑی اکھی چو ہنجو آ جانیاں, میں تمہیں پہلو دستا پیا. ہاں ایسا نام بھی ہے.
حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ آپ بھی ہیں، آپ کے ساتھ حضرت فضالہ بن عبید بھی ہیں، اور دو صحابی اور ہیں، ان کا نام مجھے نہیں مل سکا چونکہ اس وقت تالا لگا ہوا تھا، اور جو میں نے کہا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ عاشقوں کا امام حضرت بلال حبشی کا مزار بھی وہیں پر موجود ہے۔ ہائے ہائے یار، جب وہاں قافلہ پہنچا، میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہمارے قافلے کی کیا حالت تھی، خدا دی قسم۔ اور میں گیا ہوں دو جگہ پر، مطلب یہ کہ ویسے تو جہاں بھی جاتے تھے تو وہ بتا دیتے تھے کہ یہ مولانا صاحب ہیں تو وہ ملنے آ جاتے تھے، جہاں پر صاحب قبر نے بھی ہمیں انعام دیا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہر جگہ ہی تھی، لیکن بطور گفٹ یا غوث پاک کی چادر مجھے ملی ہے یا پھر حضرت بلال حبشی کی چادر مجھے ملی ہے مزار شریف کی۔ الحمدللہ میں اگلے جمعے لے کے آؤں گا، آپ کو میں زیارت کراؤں گا انشاءاللہ۔ دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن ہے کہ چلو میں تو زیارت کرا دیا گا انشاءاللہ۔ اور اس کے 5 پیس تھے، میرے استاد صاحب علامہ تنویر صاحب نے جانا تھا، ان کو فالج ہو گیا، ایک میں نے ان کے لیے رکھی، ایک سید دوست تھے میرے ان کے لیے رکھی، ایک کوٹلہ شریف کے ہمارے دوست ہیں پیر صاحب ہیں حضرت صاحبزادہ پیر مفتی میاں محمد تنویر صاحب کوٹلوی، ایک میں نے ان کو پیش کی۔ میں نے کہا شاید یہ دعا کر دیں گے تو میرا پھر گیڑا لگ جائے گا۔ کیا حضرت بلال حبشی کے مزار پہ روحانیت تھی، یہ جب جائیں گے تو آپ کو وہ ساری داستان یاد آتی۔ یہ ہے بلال جو آقا کے لیے تڑپتا تھا، یہ ہے وہ بلال، ہائے 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 ہائے۔ اور پتہ ہے یہ بلال کون ہے؟ اب وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ابھی مقام اصحاب کہف وہ اگلے جو میں درس بھی دیں گے اور میں اگلی بات بھی بتاؤں گا آپ کو۔ یہ حضرت بلال حبشی جب حضور پردہ فرما گئے نا تو ظاہری صورت جب آنکھوں سے اوجل ہو گئی تو آپ نے مدینہ چھوڑا، شہر حلب میں آ گئے۔ حلب شہر یہ اس دمشق سے 3 گھنٹے کی مسافت پہ ہے، اس شہر میں آ گئے۔ اب جو پھر گل پھر اتھے ہی ہے، کہندے نے جی نبی پاک نو پتہ نہیں تو قبر چ چلے گئے تو پتہ ہی کوئی نہیں کسے گل دا۔ میں کہا گوڑیا میرے کو اللہ دی قسم میں بیٹھا سٹے تے نہیں تو میں گھرکا دیاں انہاں نو جڑے مندے نہیں پے۔ یقین اللہ تے کرو، نبی پاک انہاں دی خواب وچ آئے تے جا کے آکھیا اوے بلال او یار اتنی محبت کردا تے ہن تیرا مینوں ملن نو دل نہیں آتا پیا، اٹھاؤ سیرت کی کتابیں اگر نہیں ہیں تو اٹھاؤ سارے مسلکوں کی۔ ڈرامے کرتے ہو مولویوں، لوگوں کو بتاتے نہیں ہو، پھر تمہیں کوئی بات کرے تو چیختے ہو۔ کس طرف امت کو لے کے جا رہا ہے؟ امت کو حضور سے جوڑو۔ حضرت بلال کو نبی پاک نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں چلے گئے، پتہ ہی اگر کسی بات کا نہیں ہے تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ بلال تھے؟ کوئی نہیں تو میں بلال ہوں، صدنا بھی ہے۔ آپ کی آواز کمزوروں والی ہے نا۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے گندے عقیدے رکھنے والوں پر، توجہ ہے؟ میں ایسے بندے کو ہاتھ ملانا اپنے ہاتھ کی توہین سمجھتا ہوں۔ آپ کا ہم اپنا معیار بہت اونچا رکھتے ہیں اور اتنا معیار رکھ لے چنگا رہے گا۔ ہم تو معیار بھی زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیوں؟ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اپنا معیار بنا، ہر محفل مجلس میں جڑی لنڈی چوڑی بوڑھی سارے نال ملنا، یہ ہماری عادت نہیں ہے۔ ایک دا ہو، کھڑا ہو کے ہو، کھڑا ہو کے ہو۔ حضرت بلال حبشی کو جب زیارت کروائی، بلال حبشی صبح اٹھے، اپنا سامان تیار، لوگوں نے کیا ہوا ہے؟ فرمایا میرے آقا نے بلا لیا ہے، میں نے جانا ہے۔ اور اگلا بھی سننا داستان، جب بلال کی سواری مدینے میں پہنچی، ہائے 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 ہائے، حضرت بلال پہنچے، پورا مدینہ امڑ آیا، آپ اتنی بلند آواز سے وہاں پر حاضر ہوئے، روئے، اور وہاں ایک ہی بات کی، حضور خواب میں چہرہ دکھاتے ہو، یہاں چھپا لیا ہے۔ رو پڑے آپ۔ اور اب جب روئے نا تو ظاہر سی بات ہے مدینے کے جتنے بچے بوڑھے سب اکٹھے ہو گئے، نماز کا اذان کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے کہا بلال ایک باری اذان دے کے یاداں تو تازیاں کر دے ایک باری۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے نہیں اذان دی جائے گی، مجھ سے نہیں۔ آپ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے تو ہم تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ منہ موڑتے ہیں نا، یہ بھی حضرت بلال کی سنت ہے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ بلال کہتے تھے تو آپ ایسے حضور کی طرف انگلی کر کے اشارہ کرتے، اوے آ بیٹھا میرا محمد ہے، اشارہ کرتے تھے آپ۔ تو اب کیسے اذان تھے وہ؟ عشق کی بھی کوئی معیار ہوتا ہے نا بھائی۔ حضرت بلال حبشی کو کہا اذان دے، کہنے مجھ سے نہیں دی جائے گی۔ آپ نے اذان نہیں شروع کی تو پتہ پھر کیسے دی تھی؟ اور سونا خدا کے بندے، ایک بندے نے کہا یہ جڑا بلال ہے نا انہیں ساڑی گل کوئی نہیں مننی، تو کہنے لگے کہ دی مننی ہے؟ کہنے لگے چل کے حسن و حسین نو لے آؤ، آکھن کے تیرنا مان جانا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت امام حسن و حسین کو جب بلایا گیا، آپ آئے نا
تو آپ نے صرف ایک مرتبہ کہا کہ اذان دے دیں تو آپ بیٹھ کے کہنے لگے شہزادے او سیدہ پاک دے شہزادے ہو، مولا علی دے شہزادے ہو، او میرے نبی دے موڈیاں تے بان والے ہو، میں ساریاں نو ٹال سکدا سی پر تانوں کیویں ٹالاں، تسا جنت دے سردار ہو۔ جب اذان شروع کی کہتے ہیں کہ مدینہ شہر کا کوئی مرد عورت بچہ گھر نہ رہ سکا، لگتا تھا کہ مصطفیٰ نے پردہ ہٹا دیا ہے، دوبارہ آ گئے۔ یہ شہر مدینہ کی حالت، یہ ہے آپ کا عشق۔ اور اذان مکمل نہیں کر سکتے، یہ بھی سن لیں آپ، اشہدو ان محمد رسول اللہ کہا، بے ہوش ہو کے گر پڑے، اور وہیں پر اس کے بعد آپ نے اپنا سفر واپسی کو شروع کیا۔ لوگ کہتے ہیں پتہ کوئی نہیں، ہاں تیرے ورگیاں دا پتہ کوئی نہیں، عاشقاں ساریاں دا میرے مصطفیٰ نو پتہ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مزار اقدس پر بھی آپ حاضر ہوئے، وہاں پر باقاعدہ طور پر میں نے جتنا ٹائم ملا مجھے بیان بھی کیا اور پھر نعتیں بھی پڑھی۔ اور جب وہ نعت خان ہمارے ساتھ کراچی کا تھا، اس نے جب یہ پڑھا نا کہ غلام ہو تو بلال جیسا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، نہ پوچھیں وہاں پر کیا کیفیت بنی سب کی۔ مجھے آتا نہیں ہے جی، آتا ہوتا تو میں ضرور آپ کو سناتا۔ اللہ اکبر، آج نا وقت زیادہ ہو گیا، چلو اگلے جمعے میں آپ کو سنا دوں گا انشاءاللہ۔ یہاں سے بات آگے اور درس قرآن بھی شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے۔ اور یہ جتنے بزرگ ہیں نا، آخری ایک منٹ آخری بات سن لیجئے، ناراض نہیں ہوں گے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامل ہو جائیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کا فرمان، آپ سے پوچھا گیا کہ یہ بندہ کامل کیسے بن سکتا ہے، ادھر دیکھیں، فرمایا 3 کام کر لینا، نماز کی پابندی، تلاوت کلام کی پابندی اور اللہ کے ذکر کی پابندی۔ یہ 3 کام پابندی سے کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ تلاوت پوری نہیں کرتا، اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو ذکر نہیں کرتا، ذکر کرتا ہے تو پچھلے 2 کام نہیں کرتا۔ اور اول تو میں اگر یہ کہوں 80% کام ہوندے ہی کوئی نہیں پہ، خدا را ان کا ذکر بھی سنو، ان کے نقش قدم پر بھی چلو، کامل ہو جاؤ گے۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔